الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين صلاة وسلاما على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا اکراہ فی الدین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریف اللہ کے لیے جو رب ہے عالمین کا، خالق و مالک ہے کائنات سارے جہان کا۔ اللہ کی تعریف کے بعد درود ہو جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کی آل پر۔ جیسا کہ آپ کا مرتبہ ہے، عظمت و شان ہے کہ آپ نبیوں کے نبی اور رسولوں کے بھی رسول ہیں، شاہوں کے تاج، تاجداروں کے بھی تاجدار ہیں، کشتی ملت کے کھیونہار سب سے انوکھے اور سب سے نرالے ہیں۔ حضرت عبداللہ کی آنکھوں کے تارے اور عام نبی کے راج دلارے ہیں، جن کا نام نام گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ روشن اور اللہ کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، آپ کی مقدس بارگاہ میں باادب درود و سلام کا گلدستہ پیش کریں اور محبت سے پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا ونبینا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، پیارے اسلامی بھائیوں، اکثر کچھ لوگ مساجدوں میں نماز کے بعد اعلان کرتے ہیں کہ بھائیوں کچھ دیر تشریف رکھیں، دین کی بات ہوگی۔ اچھی بات ہے، لیکن آخر یہ دین ہے کیا؟ جب بات ہوتی ہے تو نماز کی بات ہوتی ہے، بات ہوتی ہے تو روزے کی بات ہوتی ہے، بات ہوتی ہے تو زکوٰۃ پر بات ہوتی ہے، بات ہوتی ہے تو حج پر بات ہوتی ہے، اور یہی کیا بھی جاتا ہے کہ نماز کے لیے گلی محلے سے باہر سے لوگوں کو پکڑ کر سمجھا بجھا کر لایا بھی جاتا ہے۔ تو کیا یہ سمجھا جائے کہ یہ نماز دین ہے؟ کیا یہ مان لیا جائے کہ یہ روزہ دین ہے؟ کیا یہ بات تسلیم کر لی جائے کہ زکوٰۃ دین ہے؟ کیا لوگوں کو کھینچ کر پکڑ کر نماز کے لیے لانا دین ہے؟ کیا یہی باتیں دین ہیں؟ اس لیے کہ اس دین کو سمجھنا بھی بڑا ضروری ہے۔ عموماً آج ہم تمام مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات ہے دین کے تعلق سے کہ سر پر ٹوپی رکھ لینا، چہرے پر داڑھی ہو اور کرتا پائجامہ پہن لینا، ہاتھ میں تسبیح لٹکا لینا،
نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، ان تمام باتوں کا نام ہی دین ہے۔ ہم تمام مسلمان شاید یہی سمجھے ہوئے ہیں، لیکن قرآن فرما رہا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اب آپ قرآن کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو جو نماز کو ہم دین سمجھ رہے ہیں تو نماز میں زبردستی ہے۔ اگر نماز آپ نہ پڑھیں گے تو سزا ہے۔ روزے کو جو دین سمجھے ہوئے ہیں اس میں زبردستی ہے، اگر آپ نے روزہ نہیں رکھا تو سزا ہے۔ زکوٰۃ کو جو دین سمجھ رہے ہیں اگر آپ زکوٰۃ نہ دیں تو اس میں سزا ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، لیکن ہم یہاں ان چیزوں کو جن کو ہم دین سمجھے ہوئے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں تو زبر کا معاملہ ہے۔ نماز نہیں پڑھ رہا کوئی تو اس کو سزا ہے، روزہ نہیں رکھتا تو اس کے لیے سزا ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا تو سزا ہے۔ تو آخر جن باتوں کو ہم دین سمجھے ہوئے ہیں اور اس میں قرآن کہہ رہا ہے کہ زبر نہیں ہے اور اس میں زبردستی ہے، تو آخر دین ہے کیا؟ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، دین اصل جس کا نام ہے، دین ہے وحدانیت کو مان لینا، اللہ کو ایک جاننا اور ماننا، اور یہ سمجھ لینا کہ اللہ ہی ہے عبادت کے لائق، اس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ وحدانیت کو ماننا، جب انسان وحدانیت کو مان لے گا، اللہ کو مان لے گا، تو اللہ کی بات ماننے والا بھی بن جائے گا۔ اللہ کو سمجھ لے گا تو اللہ کے احکام کو بھی سمجھ لے گا۔ اور یہ نماز روزہ سب اللہ ہی کے احکام ہے۔ وحدانیت کو ماننا دین ہے، نبوت کو ماننا دین ہے۔ نبوت کو اگر سمجھ لیں گے تو نبوت کی تعلیمات کو ہم سمجھ لیں گے، نبوت کو مان لیں گے تو نبوت کی تعلیمات پر ہم عمل کرنے والے بن جائیں گے۔ امامت دین ہے، امامت کو مان لینا، امامت کو سمجھ لینا۔ اگر ہم امامت کو سمجھ لیں گے تو اقتدا کرنے کا ہم میں سلیقہ آ جائے گا۔ اگر امامت کو نہیں سمجھا تو صحیح ڈھنگ سے ہم اقتدا نہیں کر سکتے۔ امامت کو سمجھ لینا، اقتدا سمجھ میں آ جائے گی، امامت کو مان لینے سے ہم اقتدا کرنے والے بن جائیں گے اور امامت کے تمام احکامات سمجھ میں آ جائیں گے۔ دین ہے کرامت، اگر کرامت کو ہم سمجھ لیں گے تو یقیناً خدا کی خدائی کو سمجھ لیں گے۔ وہ کام جو ہماری نظریں نہیں دیکھتی، وہ کام جو ہمارا دل و دماغ تسلیم نہیں کرتا، اور وہ اس طرح سے انجام پا جائے کرامت کے ذریعے، یہ خدا کی طرف سے خدا کی خدائی ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کو وہ عطا کیا ہوتا ہے کہ وہ جو بولے وہ ہو جائے اور جو کہے وہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کرامتیں ہیں اور خدا کی خدائی کا ظہور ہے۔ تو دین نام ہے وحدانیت کا، یعنی اللہ کو مان لینے کا۔ دین نام ہے نبوت کا، نبوت کو تسلیم کرنے کا، اور دین نام ہے امامت کا کہ امامت کو سمجھ لینے کا۔ دین نام ہے کرامت کا،
اب جتنے بھی اور معاملات ہیں وہ تمام کے تمام خود بخود آپ ان پر چلنے والے بن جائیں گے، عمل کرنے والے بن جائیں گے۔ کوئی کام ایسا نہ ہوگا جو آپ سے چھوٹ جائے، آپ مکمل ایک تقوی دار بن جائیں گے۔ لیکن کب؟ جب کہ آپ ان چاروں باتوں کو اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ کیا کوئی خدا کو مان لے اور خدا کی بات نہ مانے تو کیا یہ سمجھا جائے گا کہ وہ خدا کو مانتا ہے؟ بھائی آپ کو مانے کوئی شخص اور وہ آپ کی بات نہ مانے تو کیا آپ اس سے راضی ہوں گے، یا آپ یہ سمجھ لیں گے کہ یہ ہمیں مانتا ہے؟ اس کو یہ نہیں مانا جا سکتا کہ وہ ہم سے مانتا ہے ہمیں، یا ہمیں سمجھتا ہے، یا ہم سے محبت کرتا ہے، یہ نہیں مانا جا سکتا۔ ماننا وہی ماننا ہوا کرتا ہے کہ جب ہم کسی کو مان لیں تو ہم اس کی بات کو بھی مان لیں۔ تو اللہ کو ماننا ایسا ماننا ہو کہ جب اللہ کو مان لیا جائے کہ اللہ ہی ہے عبادت کے لائق، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو پھر اس کے احکام پر عمل کرنا ہمارے لیے لازم ہو جاتا ہے، اور ہر حال میں ہم اس کے احکام کو ماننے والے بن جائیں گے۔ چونکہ ماننا ہی جب مانا جائے گا، اگر اللہ کو ماننے کے بعد ہم نے نماز نہیں پڑھی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم اللہ کو مانتے ہی نہیں۔ اللہ کو مان لینے کے بعد اس کے احکام کی خلاف ورزی کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خدا کو مانتے ہی نہیں۔ تو ہم اچھی طرح سے خدا کے ماننے والے بن جائیں۔ یہ تمام احکام، تمام اعمال جتنے بھی دین محمدی میں پائے جاتے ہیں، الحمدللہ خود بخود آپ کی زندگی میں اتر جائیں گے۔ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، دین اللہ کو ماننے کا نام ہے، اس میں کوئی زبردستی نہیں۔ آپ کی مرضی، مت مانو، خدا تم سے نہیں کہتا کہ مجھے مان لو۔ نبوت آپ کی مرضی ہے، مت مانو، نبی تم سے نہیں کہہ رہا کہ میری نبوت کو مان لو، زبردستی نہیں کر رہا۔ امامت میں بھی کوئی زبردستی نہیں ہے، آپ کی مرضی، مانو یا نہ مانو۔ امام آپ سے نہیں کہہ رہا کہ تم میری امامت کو تسلیم کرو، کرامت کو مانو یا نہ مانو، یہ آپ کی مرضی ہے۔ ان تمام باتوں کو مانو گے تو دین میں آپ کا داخلہ ہے، اور آپ دیندار کہلاؤ گے، تقوی دار کہلاؤ گے۔ جتنے بھی احکامات ہیں وہ تمام کے تمام اعمال یا احکامات سب انہی باتوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو بنیادی باتیں یہ ہیں کہ ہم اللہ کے ماننے والے بن جائیں اچھی طرح سے، سچی طرح سے، اور نبوت کو سمجھنے والے اور نبوت کو ماننے والے بن جائیں۔ امامت کو تسلیم کر لیں، کرامت کو مان لیں، الحمدللہ مکمل دین آپ کی زندگی میں آ جائے گا۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ آپ ان باتوں کے لیے زبردستی کر رہے ہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں، اور آپ اس کو دین سمجھ رہے ہیں۔ دین جہاں ہے وہاں واقعی کوئی زبردستی نہیں ہے، یہ آپ کی مرضی کے اوپر ہے۔ لیکن جب ان چیزوں کو مان لیں گے، دین کو سمجھ لیں گے، تو وہ تمام باتیں جو آپ کے دل و دماغ میں دین بن کر بیٹھی ہوئی ہیں وہ خود بخود آپ کی سمجھ میں آ جائیں گی اور آپ کے عمل میں آ جائیں گی۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔